اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اسے قطرہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کا کچھ گوشت پہنایا ان ہڈیوں کو، پھر ہم نے اسے ایک صورت میں پیدا کر دیا۔ سو بہت برکت والا ہے اللہ جو بنانے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ اس میں اللہ پاک انسان کی تخلیق کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو کس مٹی سے پیدا کیا اس کے بارے میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا ہے جسے اس نے تمام روئے زمین سے جمع فرمایا تھا، یعنی کہ تمام جو زمین ہے اس میں سے ہر جگہ سے مٹی لے کے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے اس مٹی کے لحاظ سے ہوئی ہے، کئی سرخ ہیں، کئی سفید ہیں، کہیں سیاہ ہیں، کہیں ان کے بین میں کئی نرم خو ہیں، اور کہیں سخت طبیعت کے لوگ ہیں، کہیں بری طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اور کہیں اچھی اور عمدہ طبیعت والے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے جو آیت نمبر 13 ہے، ثم جعلنا نطفة فی قرار مکین۔ اس میں آدم علیہ السلام کے بعد نسل انسانی کی پیدائش کا ذکر ہے، یعنی پھر اس مٹی کو یا مٹی سے بنی ہوئی اس مخلوق کو پانی کا ایک قطرہ بنا کر ایک نہایت ہی محفوظ ٹھکانے میں رکھا، یعنی کہ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں۔ مٹی سے پانی کا قطرہ بنانا جس میں مٹی کا نام و نشان نہیں، اور اسے ماں کے رحم کے نہایت ہی محفوظ ٹھکانے میں رکھ کر پانی کے قطرے کو 9 ماہ میں مکمل انسان بنا دینا، سب اس کی قدرت کا کمال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پانی کی سفید سیال قطرے کو سرخ جمے ہوئے خون کے جامد ٹکڑے کی شکل دے دیتا ہے جو کہ جونگ کی شکل کا ہوتا ہے اور جونگ ہی کی طرح رحم کی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یعنی کہ پھر ہم اس میں روح پھونکتے ہیں تو وہ نہایت ہی خوبصورت، دیکھنے، سننے، سمجھنے، حرکت کرنے والا انسان بن جاتا ہے جس کی شکل و صورت ہی اور ہوتی ہے۔ اب پہلی صورت کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت نہیں ہوتی، یعنی مٹی سے اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ پہلے بے جان تھا، اب جاندار ہے۔ پہلے اندھا، بہرا اور گونگا تھا، اب آنکھ، کان اور زبان والا ہے۔ پہلے گوشت کا بے حس ٹکڑا تھا، اب اس کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب باریکیاں اور ہزاروں قسم کے احساسات ہیں۔ اس پر آنے والا ہر لمحہ نئی سے نئی تبدیلی لے کر آ رہا ہے۔ پہلے مطلب یہ دودھ پیتا بچہ اور جو پیدا ہوتے ہی اپنا اختیار استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر لڑکا، پھر نوجوان، پھر جوان، پھر ادھیڑ عمر، پھر بوڑھا، پھر ایسا بوڑھا کہ بچپن کی طرح کمزوری کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ انہی منزلوں میں سے کسی بھی منزل میں اسے موت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے انسان کی پیدائش کا ذکر ایسے مدھل اور خوبصورت انداز میں فرمایا کہ خود بخود یہ جملہ انسان کی زبان پہ آ جاتا ہے کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، جس کا ترجمہ ہے سو بہت برکت والا ہے اللہ جو بنانے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی کلام کی خوبی کی انتہا ہے، چنانچہ ایک شاعر نے اس بارے میں کیا خوب فرمایا ہے کہ دیکھنا تقدیر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ اور اس کے بعد اس کے تھوڑا سا مفہوم اور میں بتاتی چلوں کہ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَإِذَا تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 ہے، اور جب تم مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند میرے حکم سے بناتا تھا، اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والوں سے فرمائے گا تم نے جو خلق کیا ہے، یعنی جو تیار کیا ہے، اسے زندہ کرو۔ پیدا کرنے اور زندگی بخشنے کے معنی میں خالق صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور احسن الخالقین کے لفظ میں انسان کے حسن و جمال کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو کتنا پیارا مفہوم
ہمیں اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ مومنون آیت نمبر 13 اور 14 میں بتاتے ہیں کہ کس طرح میں نے انسان کو تخلیق کیا اور کس کس سٹیج سے میں نے گزارا اور آخری اس کی کیا سٹیج ہوگی، اور کسی بھی سٹیج پہ آ کے اس کو موت اپنے آغوش میں لے سکتی ہے۔ تو بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی ہمارا رب ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس ایمان کے ساتھ اپنے آغوش میں، موت کے آغوش میں لیں۔ آمین یا رب العالمین۔